بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کی جب سیرت اوصاف کردار پڑھتے ہیں تو ہمارا کمزور ایمان تقویت میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ ہمارے تک شریعت رسول اللہ پہنچانے میں جو کردار نظر آتا ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا تعلق قریش قبیلے سے۔ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پھپھی لگتی ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور اس پر صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 120 سال عمر پائی اور آدھی عمر زمانہ جاہلیت میں گزاری۔ جب حضور علیہ السلام مکہ تشریف لائے یعنی فتح مکہ کے موقع پر تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ جو حرم کعبہ میں جائے گا وہ بھی امن پائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش قبیلے کے ایک معتبر اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پہ غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ آپ وہاں پہ رکے، آپ کو ایک غلام پسند آیا، اس کو خرید لیا، جس کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ مکہ میں لائے اور اپنی پھپھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ وہ غلام پیش کیا۔ بعد میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور علیہ السلام نے اسے آزاد فرما دیا۔ یہ وہی زید بن حارثہ ہیں کہ جن کی تمام وفائیں اور سکونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے امیر ترین شخصیات میں شامل تھے۔ جب اسلام لائے تو آپ نے اپنی دولت کا کثیر حصہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ نے وہیں پہ سکونت اختیار کی۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پر جب باغیوں نے حملہ کیا، ارد گرد باغی جمع ہو گئے تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دفاع کے لیے اترے اور کمال کا دفاع کیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے، چند ایک ان صحابہ کرام میں ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا۔ رات کی تاریکی میں باغی خارجی رافضی لوگ جو جمع ہو کر حضرت امیر المومنین امام المتقین خلیفۃ المسلمین کے قتل میں شامل تھے، وہ آپ کی تدفین روکے ہوئے تھے، لیکن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری جرأت کے ساتھ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جنت البقیع کی ایک طرف کر دیے، بعد میں جنت البقیع کا حصہ بنا دیا گیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ ہے وہ صحابی رسول جن کی سیرت، جن کے کردار، جن کے اوصاف ہم بیان کریں
تو ہمارا جو ایمان ہے اس میں تقویت آتی ہے. ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں. صحابہ اکرام نے ہی ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں. سلام صحابہ، سلام صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.